آگے مسئلہ بیان کر رہے وَإِنْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ ثَوْبٌ فِي عَشْرَةِ أَثْوَابٍ، اس کا میرے اوپر کپڑا ہے 10 کپڑوں میں، تو لم يلزمه عند ابی یوسف رحمہ اللہ الا ثوب واحد، امام یوسف سے فرماتے صرف ایک کپڑا اس پر لازم ہوگا، کیونکہ ایک کپڑے کے لیے 10 کپڑے برتن نہیں بنائے جاتے، اور نہ ایک کپڑا کوئی 10 کپڑوں میں بند کرتے، بلکہ 10 کپڑے یا زیادہ کپڑے ایک میں بند کیے جاتے ہیں۔ وقال محمد رحمہ اللہ، امام محمد سے فرماتے کہ یلزمہ 11 ثوباً، اس پر 11 کپڑے لازم ہوگی، وہ اس وجہ سے کہ بعض اوقات ایک بہتر کپڑا ہوتا ہے نا، وہ 10 کپڑوں میں بھی لپیٹا جاتا ہے۔ وہ کیوں لپیٹا جاتا ہے کہ کوئی دیکھ نہ لے کہ مجھ سے لے لے، کوئی ساتھی مجھ سے نہ لے، کہہ رہے تو بہت عمدہ کپڑا ہے مجھے دے دے، اور شرم کی وجہ سے وہ رد نہ کر پا رہا ہو نا، تو 10 کپڑوں کے بیچ میں ڈال لیتے ہیں تاکہ کوئی دیکھ نہ لے۔ یا نفیس کپڑا بعض اوقات ہوتا ہے کسی طرح سے وہ چوری نہ ہو جائے نا، تو کیا کر لیتے 10 کپڑوں میں بند کر لیتے ہیں، تو یہ بھی ممکن ہے۔ آگے کہہ رہا وَمَنْ أَقَرَّ بِغَصْبِ ثَوْبٍ وَجَاءَ بِثَوْبٍ مَعِيبٍ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ فِيهِ مَعَ يَمِينِهِ، اگر ایک شخص نے اقرار کیا نا کہ آپ سے میں نے کپڑا غصب کیا تھا، اور بعد میں جب کپڑا لایا تو ابدار کپڑا تھا، مثلا کٹا ہوا تھا، یا چوہوں نے کہیں سے کاٹ لیا تھا، یا کمزور قسم کا تھا، یا قیمت کم تھی، اور اب یہ کہہ رہے کہ میں نے یہی کپڑا آپ سے غصب کیا تھا، تو اب بات اس کی معتبر ہوگی کیونکہ قول اس نے صحیح کیا تھا، ہائی قسم اس نے ضرور کہانی ہوگی کہ نا کہ یہ جو آپ نے کپڑا لیا یہ وہی کپڑا یا کوئی اور کپڑا ہے۔ وَكَذَلِكَ، اسی طرح سے اس کی تصدیق ہوگی اس نے بات فصلاً کہی ہو یا وصلاً، لو اقر بدراہم، اس نے کہا کہ آپ کے میرے اوپر دراہم ہے، وقال، اور بعد میں کہ زیفن کہ وہ کوٹے دراہم تھے۔ وَإِنْ قَالَ، اگر اس نے کہا کہ لہو علیہ 5 فی 5، آپ کے میرے اوپر 5 میں ہے، تو 5 میں ہونے کا کیا مطلب؟ یہ عربی کا ایک جملہ ہے، مراد اس سے ہوتا ہے ضرب، یرید به الضرب والحساب، تو اس سے ضرب اور حساب مراد لے، لازم 5 واحدہ، تو اس پر صرف ایک کپڑا مراد ہوگا، کیونکہ ضرب سے جو ہے اعیان زیادہ نہیں ہوتے۔ فَإِنْ قَالَ، اگر یہ کہتے کہ اردت 5 مع 5، میری مراد تھی کہ 5 کے ساتھ، تو مطلب یہی ہوگا کہ جمع ہو جائیں گے، 5 جمع 5 10، لازمہ 10، تو 10 کپڑے لازم ہو جائیں گے۔ وَإِذَا قَالَ، اگر اس نے کہا کہ لہو علی من درہم الی 10، کہ اس کی میرے اوپر 1 درہم سے لے کر 10 تک ہے، تو مطلب کیا ہوگا کہ 9 ہوں گے، لازم و 9 عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام سے کے نزدیک اس پر 9 کپڑے لازم ہوں گے، اور استدلال سے کرتے کہ یلزمہ الابتداء وما بعدہ، کہ ابتداء والی چیز اور بعد والی چیز تو لازم ہو جائے گی، ویسقط الغایہ، اور غایہ جو ہے ساقط ہو جائے گی، وہ غایہ کو ساقط کرتے، جیسے اتم الصیام الی اللیل کے اندر نا صبح داخلے دن بھی داخلے، ہاں رات داخلے، الی اللیل میں غایہ جو ہے نکالتے ہیں۔ وقال رحمہ اللہ، صابین فرماتے نہیں یلزمہ العشر کلہا، سب اس پر لازم گئے، 1 سے لے کر 10 تک، یعنی 10 وہ بھی لازم گئے، اس طرح سے کہ ابتداء اور غایہ دونوں داخل ہے۔ فإن قال، اگر اس نے کہا کہ لہو علی 1000 درہم، اس کی میرے اوپر 1000 درہم من ثمن عبد، ایک غلام کے ثمن کی وجہ سے، اشتريت میں نے جو میں نے خریدا تھا، ولم اقبضه، ابھی تک قبضہ نہیں کیا، غلام میرے پاس نہیں۔ فإن ذکر عبدا بعینہ، اگر ایک معین غلام کے متعلق وہ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ غلام آپ نے مجھے بیچا تھا، قیل للمقر له ان شئت فسلم العبد وخذ ال1000 والا فلا شيء لك عليه، تو مقر له سے کہا جائے گا کہ یار جو یہ غلام بتا رہے ہیں نا کہ یہ آپ سے خریدا ہے اس نے اور ابھی تک قبضہ نہیں کیا، دینا غلام دے دو اور پیسے لو، ورنہ آپ کو کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ پیسے جو بتا رہے غلام کے یہ وزن میں بتا رہے۔ وإن قال، اگر اس نے کہا کہ لو علی 1000 من ثمن عبد، عبد نکرہ کا ہے، مقرر معین نہ کرے کہ کون سا غلام ہے، تو ولم يعینہ لازم ال1000 بقول ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام صاحب کے قول میں اس پر 1000 روپے لازم ہو جائیں گے، اور غلام بھی نہیں ملے گا، کیونکہ اس نے کوئی معین چیز نہیں بتائی، ایسے تو بہت سارے لوگ دعوی کرتے ہیں۔ ولو قال، اگر اس نے کہا کہ علی 1000 درہم من ثمن خمر وخنزیر لازم ال1000 ولم يقبل تفسیرہ، اگر کوئی آدمی کہا کہ زید کی میرے اوپر 1000 درہم ہے اور پھر بنا دی کہ یار آپ نے میرے اوپر شراب بیچی تھی یا خنزیر بیچا تھا، تو 1000 روپے اس پر لازم ہو جائیں گے امام سے کے نزدیک، اور جو تفسیر کر رہے ہیں نا اپنی طرح سے کہ خنزیر اور خمر کی کیا ہے قیمت ہے، تو یہ بات منظور نہیں ہوگی، قبول نہیں ہوگی، پیسے دینا پڑیں گے۔
فإن قال اگر اس نے کہا کہ لہو علیہ الف من ثمن متاع وہی ضعیف ہو کہ اس کی میرے اوپر سامان کے 1000 روپے اور کیا ہے کوٹے روپے ہے. فقال المقرلو مقرلو نے کہا کہ کیا آپ کہہ رہے کہ کوٹے روپے کوٹے نہیں جیاد عمدہ پیسے ہیں میرے آپ کے اوپر. تو لازم الجیاد پہ قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ امام سے کہ قول اس پر بہتر پیسے لازم گے عمدہ چکے سمے نا. وقال ابو یوسف محمد رحمهم اللہ صاحبین کہتے ان قال ذلك موصولا اگر اس نے یہ بات متصلا کہی ہو تو صدق پھر تو اس کی تصدیق ہوگی. وان قال مفصولا لا يصدق اگر فصل کر کے کہی ہونا تو پھر اس کی بات قبول نہیں ہوگی. ومن اقر لغیر بخاتم فله الحلق والفصل اگر کسی نے کسی کے لیے کہا کہ آپ کی میرے اوپر انگوٹھی ہے تو انگوٹھی کا مطلب ہے کہ اس کا حلقہ بھی ہوگا اور جو نگینہ ہے وہ بھی ہوگا دونوں ہوں گے نا کیونکہ انگوٹھی نگینے کے بغیر نہیں ہوتی. وَإِنْ أَقَرَّ اگر اس نے کہا کہ وَإِنْ أَقَرَّ لَهُ بِسَيْفٍ اگر اس نے اقرار کیا کہ آپ کی میرے اوپر تلوار ہے تو تلوار کا مطلب یہی ہوتا ہے نا کہ تلوار اور اس کے ساتھ نیام بھی ہو. تو فَلَهُ النَّسْلُ تو جو کیا ہے لوہا ہے نا تلوار کی جو نوک جوکے وغیرہ اور لوہا ہے نا آخر تک دستہ قبضہ وہ بھی ہوگا اور ساست والجفن اور جو نیام ہوگا وہ بھی ہوگا. والحمائل حمیلہ جو ہے نا وہ بھی ہوگا. غمد السیف اس کو کہتے ہیں نیام. تسمہ وغیرہ یہ جن چیزوں میں یہ باندھی جاتی ہے. وَإِنْ أَقَرَّ اگر اس نے اس کے لیے اقرار کیا لہو اس شخص کے لیے مثلا مذکورہ کے ساتھ صورتیں بتا رہے کہ بناؤ بس اسی طرح صورتیں بنا سکتے ہو. فقہ کا مطلب ہی یہی ہے نا کہ آپ ایک مسئلہ پڑھ کے دوسرا مسئلہ خود بناؤ. جزیات خود نکال اسی کو تخصص کہتے ہیں نا کہ خصوصیت پیدا کر لو اور عمدگی اپنے اندر صلاحیت بیدار کر لو. سوئی ہوئی صلاحیت کیا کرو جگاؤ کہ آپ ایک مسئلہ پڑھ کے اس سے مزید صورتیں آپ بنا سکے. تو ایک اور صورت بتا رہے کہ اگر اس نے اس کے لیے اقرار کیا کہ لہو بحجلۃ کہ آپ کی میرے اوپر کیا ہے ڈولی ہے. حجلہ کسے کہتے ہیں پالکی وغیرہ کو بھی کہتے ہیں. یہ کپڑوں کے ذریعے جو پالکی وغیرہ بنائی جاتی ہے خوبصورت نا تو فَلَهُ الْعِدَانُ وَالْكِسْوَةُ تو اس کو یہ جو لکڑی والی پالکی یہ بھی دی جائے گی اور ساتھ ساتھ جو ڈیکوریشن کے لیے کپڑا لگایا جاتا ہے نا سہرے وغیرہ وہ بھی لگائے جائیں گے وہ بھی ساتھ ہوں گے. فَإِنْ قَالَ اگر اس نے کہا کہ لِحَمْلِ فُلَانَةٍ عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ یہ جو فلاں عورت ہے نا اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے نا اس بچے کی میرے اوپر 1000 درہم بن رہے. تو اب اس کا کیا مطلب ہے یہ تو ابھی تک پیدا ہی نہیں ہو تو اس نے آپ کو 1000 روپے کیسے دیے. تو ہم اس کی صورت بنا سکتے ہو اس طرح سے کہ اگر اس نے یہ کہا کہ یار یہ جو چھوٹا بچہ ہے نا اس کی تو میرے اوپر نہیں ہے لیکن اس کا باجان وفات ہو رہتے ہیں اس نے مجھے کہا تھا کہ جو میرا 1000 روپے ہے نا یہ میرا بچہ آپ سے لے کے اگر پیدا ہو گیا تو یہ صورت بنا سکتے. فإن قال اگر اس نے کہا کہ وصالہ فلان فلاں شخص نے اس کے لیے وصیت کی تھی اس لیے یہ روپیہ اس کے لیے ہے نا اور استعمال بھی نہیں کیے ہے. ومات ابوہ ہے اس کے اباجان مرے ہیں فوارث ہوئی اس کے وارث بنے ہیں تو پل اقرار صحیح تو پھر اس کا اقرار درست ہو جائے گا. وَإِنْ اب ہم اقرار اگر اقرار کیا کر رہے مبہم بنا رہے اس کے اندر امبیگویٹی ہو اور معلوم نہ ہو کہ کس وجہ سے آپ کے اوپر 1000 روپے اس کے بدلے تو ابھی تک پیدا ہی نہیں ہوا نہ وصیت کی صورت بنا رہے نہ میراث وغیرہ بات بتا رہے کہ اس کا اباجان سے یہ وارث بنے ہیں تو لم يصح النبی یوسف رحمہ اللہ امام یوسف سے کہ نزدیک اقرار درست نہیں ہوگا. وقال محمد رحمہ اللہ امام محمد سے فرماتے کہ یصح ہو یہ اقرار درست ہو جائے گا اور جو کہہ رہے ہیں نا دینا پڑے گا کیونکہ اقرار حجت مجیبہ ہے تو اب اس کا اعمال جو ہے انفاذ ضروری ہے جس حد تک ممکن ہو. اس کے لیے سبب صحیح ہم کیا کریں گے ڈھونڈیں گے. وَإِنْ أَقَرَّ بِحَمْلِ جَارِيَةٍ أَوْ حَمْلِ شَاةٍ لِرَجُلٍ صح الاقرار ولزمه اگر کسی نے اقرار کیا کہ یہ جو لڑکی ہے نا پیدا ہو رہی ہے فلاں شخص کی ہے یا کہا کہ اس بکری کا جو بچہ پیدا ہو رہا ہے نا یہ فلاں کا بن رہا ہے اس شخص کے لیے اقرار کیا تھا نا اور جہالت وغیرہ نہ ہو اور شے بھی مجہول نہ ہو تو اقرار اس پر لازم ہو جائے گا اور یہ دینا پڑے گا. وإذا أقر الرجل في مرض موت بديون وعليه ديون في الصحة وديون لازمته في مرض بأسباب معلومة فدين الصحة والدين المعروف بالأسباب مقدم فإذا قضيت وفضل شيء منها كان فيما قرب بحال المرض وإن لم يكن عليه ديون لازمته في الصحة جاز إقراره. اب مسئلہ یہ بتا رہے کہ ایک شخص سے اس نے صحت میں
دین کیے تھے کسی سے. کیا مطلب؟ صحت کی حالت میں دکان سے کوئی چیز خریدی یا کسی کوئی سامان خریدا تھا اور اس پر دین آیا تھا، تو اس کو کہتے ہیں دیون الصحہ. صحت کے وقت دین کرنا، پیسے وغیرہ قرضے وغیرہ لینا، اور ان کے اسباب بھی معلوم ہو. اور ایک دین مرض. دین مرض کسے کہتے ہیں؟ کہ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ اب میری موت قریب ہے، آثار وغیرہ قرائن معلوم ہو گئے تھے، اور پھر بھی کیا کر رہی ہے؟ دین لے رہے، قرضے وغیرہ لے رہے تاکہ میرے گھر والوں کو تکلیف ہو ادا کرنے میں. اسی طرح سے یہ بیمار ہو، سخت بیمار ہو اور علاج کے لیے جو پیسہ لگا رہے، یہ بھی دین بنتے نا، کیونکہ ڈاکٹر اس کو دوائی دے گا، دوائی کے بدلے میں جو پیسہ بنے گا وہ کیا بنے گا؟ دین بنے گا. تو جب یہ مر جائے نا اور اس کے پاس جو مال ترکے میں رہ جائے گا نا، ورثے میں متروکہ مال جو ترکہ ہے، تو اب کیا کریں گے؟ اس میں مسئلہ یہ ہے نا کہ سب سے پہلے ہم دین کو ادا کریں گے، کیونکہ دین جو ہے اہم چیز ہے نا. اور اس کی وجہ سے آپ علیہ السلام بعض اوقات کسی صحابی کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھاتے تھے اگر کسی پر قرض دین ہوتا. اور یہ حق العبد نہ معافی نہیں ہوتی، اس لیے پہلے دین ادا کرنا پڑتا. تو پہلے وہ دیون ادا کریں گے نا جو اس نے صحت میں لیے ہو کسی سے اور اس کا سبب بھی معلوم ہو. پھر اس کے بعد اگر کچھ زائد بچ جائے نا، رہ جائے مال میں سے، تو دین المرض ادا کیا جائے گا. یہی کہہ رہے کہ وَإِذَا قَرَّ الرَّجُلُ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ، اگر ایک شخص مرض موت میں اقرار کر رہے کہ فلاں شخص کا میرے اوپر دین ہے، فلاں کا دین ہے، فلاں کا میرے اوپر دین ہے. وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فِي صِحَتِهِ، اور صحت کی حالت میں اس نے کچھ دیون لیے تھے. وَدَيْنٌ لَازِمَةٌ فِي مَرْضِهِ، اور مرض الوفات میں بیمار ہونے کی حالت میں اس پر دیون آئے تھے باسباب معلوم اسباب کی وجہ سے، کہ مثلا دوائی وغیرہ علاج کیا تھا. فَدَيْنُ الصِّحَّةِ وَالدَّيْنُ الْمَعْرُوفُ بِالْأَسْبَابِ، تو وہ دین جو صحت والا ہو اور وہ دین جس کا سبب معلوم ہونا اور اس نے اقرار کیا، وہ مقدم پہلے وہ ادا کیا جائے گا. پیدا قضیت، جب وہ ختم ہو جائے نا، وَفَضْلَ شَيْءٍ مِنْهَا، اور کچھ مال میں سے زائد رہ جائے، کَانَ فِي مَا أَقَرَّ بِهِ فِي حَالِ الْمَرْضِ، پھر ان میں لگایا جائے گا یہ مال جس نے مرض الوفات میں اقرار کیا ہو. وَإِن لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ لَازِمَةٌ فِي صِحَتِهِ جَازَ إِقْرَارُهُ، اگر اس پر صحت کی حالت میں دیون لازم نہیں ہوئی تھے اور اس نے مرض الوفات کی صورت میں کیا کر دیا؟ مرض الوفات میں اقرار کیا کہ فلاں کا میرے اوپر دین بن رہے وغیرہ وغیرہ، تو پھر یہ اقرار کرنا درست قرار دیا جائے گا. تو مطلب یہ کہ کسی کو ضرر نہیں پہنچانا چاہ رہا بلکہ حق العبد بتانا چاہتے اور اپنے ذمے سے کیا کرنا چاہتے؟ ہٹانا چاہتے کہ اس کا ذمہ فارغ ہو جائے. وَكَانَ الْمُقَرُّ لَهُ أَوْلَىٰ مِنَ الْوَرَثَةِ، پھر وہ ورثہ سے زیادہ مقرر لہو اولا ہوگا، یعنی اسے دیا جائے گا. آگے کہہ رہے وَإِقْرَارُ الْمَرِيضِ لِوَارِثِهِ بَاطِلٌ إِلَّا يُصَدِّقُ فِيهِ بَقِيَّةُ الْوَرَثَةِ، اگر مریض مر رہے اور معلوم ہو رہا ہے کہ ابھی وہ رہے گا نہیں اس دنیا میں، اور اس نے کسی وارث کے لیے اقرار کیا کہ میرا جو فلاں رشتہ دار ہے نا جو ذوی البروز میں سے وغیرہ یا وارث بن رہے، اس کے لیے کسی چیز کی وصیت کر دیا، اقرار کر دے، تو اس کا اقرار درست نہیں ہوگا، کیونکہ ممکن ہے دوسروں کو یہ تکلیف پہنچانے کے لیے یا محروم کرنے کے لیے کسی اور کو مال دینا چاہ رہا ہو. تو اس صورت میں جب تک بقیہ ورثہ اس کی تصدیق نہ کرے نا تو اس کی بات قبول نہیں ہوگی. ومن أقر لأجنبي في مرض موته ثم قال هو ابني ثبت نسبه منه وبطل إقراره له، اگر ایک شخص نے مرض الوفات میں کسی شخص کے لیے اقرار کیا کہ اس شخص کے لیے تم کیا کر دو 30,000 روپے دو، اس کی میرے اوپر بن رہے، بعد میں کہا کہ حضرت میں ذرا بھول گیا تھا، یہ تو میرا بیٹا ہے لیکن یہاں میں نے گھر میں نہیں رکھا تھا، کسی اور علاقے میں ملک میں رہ رہا تھا، تو نسب تو ثابت ہو جائے گا مقر سے، لیکن دوسرے لوگوں کو تو ہم تکلیف نہیں دے سکتے نا اس کی وجہ سے کہ اس نے جو اقرار کیا، کیونکہ اقرار سے تو خود پر تو چیز لازم ہو جاتی لیکن کسی اور پر ثابت نہیں کر سکتا. اقرار جو کیا تھا نا پہلے والا 30,000 کا، یہ باطل ہو جائے گا. وَلَوْ أَقَرَّ لِأَجْنَبِي، اگر کسی شخص نے کسی اجنبی عورت کے لیے اقرار کیا کہ اس اجنبی عورت کی میرے اوپر پیسے ہیں، ثم تزوج، بعد میں نکاح کیا، بعد میں نکاح کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ کچھ سال گزر گئے، بس کچھ ہی وقت بعد اس نے اقرار کیا اور اسے شاید یہ معلوم ہو گیا تھا کہ اس کی صحت ٹھیک ہو رہی، تو لم يبطل اقرارہ لہا، تو اقرار باطل نہیں ہوا، کیونکہ پہلے جو اس نے اقرار کیا تو اجنبی اکیلے تھا، وہ اپنی جگہ پر تھا، وہ درست تھا. اب جو یہ کیا کر رہے، نکاح کر رہے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ پہلے تو اجنبی تھی، اب کیا بن گئی
رشتہ بن گئے ازدواج کا. آگے کہہ رہے ہو من طلق امرأة في مرض موت ثلاثا ثم قر لها بدين ومات فلها الاقل من الدين ومن میراثها منه. ایک شخص نے مرض الوفات میں اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی اور 3 طلاقیں دینے کے بعد پھر یہ اقرار کیا کہ جو عورت ہے نا میں نے اس کو یہ میری بیوی جو ہے نا میں نے اس کو 3 طلاقیں دی تب تو اجنبیہ بن گئی نا اس کا میرے اوپر کچھ دین ہے اور اسی حالت میں وہ مر بھی گیا. تب کیا کریں گے ہم؟ مثلا اس عورت کے لیے میراث میں جو حصہ بن رہا تھا 50,000 کا بن رہا تھا پیسے اور یہ جو اقرار کیا ہے مثلا اس نے 40,000 کا کیا ہے تو اب ان میں سے کون سا والا کم ہے؟ دین والا جو اقرار نہ کم ہے نا 40,000 تو 40,000 دیے جائیں گے. اگر میراث میں اس کے مثلا اس سے کم پیسے بن رہے تو پھر میراث میں سے دیا جائے گا جو اقل ہو وہی دیا جائے گا. ومن اقر بغلام یولد مثله لمثله وليس له نسب معروف انه ابنه. اب اسی بیان کر رہے کہ اگر ایک شخص نے اقرار کیا نا کہ مثلا زید نے کہا کہ خالد جو ہے نا یہ میرا بیٹا ہے اور زید کی عمر اتنی ہے نا کہ اس کا یہ امکان ہے کہ زید جیسا لڑکا اس سے بیٹے کے طور پر بن سکتے ہیں. کیا مانا کہ اگر عمر ایک جیسے پھر تو بیٹا نہیں بن سکتا نا دونوں کی عمر 20 سال ہے کیسے آپ کا بیٹا ہو سکتے. اور اس نے کیا کر دیا وہ جو لڑکا تھا نا جس کے متعلق اس نے کہا کہ یہ میرا لڑکا ہے میرا بیٹا ہے اور اس کا کوئی نسب معروف بھی نہیں تھا یہ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ کس کا بیٹا ہے نہ اس کی ماں کا پتہ نہ اس کے والد کا پتہ اور لڑکے نے بھی تصدیق کر دی کہ بالکل یہ ٹھیک کہہ رہا ہے میں اس کا بیٹا یہ میرے والد ہے تو ثبت نسب منه نسب ثابت ہو جائے گا. وین کانا مریض اگر شی مریض ہونا مرض الوفات میں اس نے سے کیا ہو تو یہ نسب ثابت ہو جائے گی کیونکہ نسب جو خوارج اصلیہ میں سے ہے. جب تک نسب نہ ہونا آدمی معلق رہتا ہے اور میں لٹکا رہتا ہے اور بےعزتی کی بات ہے کہ جب کسی کا نسب نہ ہو. اشارے کو الورثۃ فی المیراث جب اس کا بیٹا بن جائے گا نا تو اپنے باپ سے میراث بھی لے جائے گا. ويجوز اقرار الرجل بالوالدین والزوجہ والولد والمولا. اس طرح سے اقرار کرنا بھی درست ہے کہ کیا ہے میرے والدین ہے یہ میری کیا ہے زوجہ ہے یا کیا ہے میرا بچہ ہے وغیرہ سب کیا ہے درست ہے جب تصدیق کرے نا کوئی مانع نہ ہو. مثلا ایک عورت اس کا اقرار کیا نا کہ میری کیا ہے بیوی ہے اور اس عورت کا اس خاتون کا کوئی شوہر نہیں تھا اور کوئی انکار بھی نہیں کر رہا کہ یہ جھوٹ کہہ رہے تو جب کوئی معنی نہیں ہے تو کون اسے روک سکتے بیوی بن جائے گی. وَيُقْبَلُ إِقْرَارُ الْمَرْأَةِ بِالْوَالِدَيْنِ. اس طرح سے اگر کسی عورت نے اقرار کیا کہ یہ دو جو ہے نا یہ میرے والدین یہ میری ماں ہے یہ میرا والد اور وہ دونوں خاموش ہے کچھ نہیں کہہ رہے یا اقرار کر کہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے آپ صحیح کہہ رہی ہیں. والزوج اس نے کسی مرد کے متعلق کہ یہ میرا خاوند ہے اور وہ کہہ رہے کہ بالکل یہ ٹھیک ہے میں اس کا خاوند ہوں اور اس کی کوئی بیوی بھی نہیں تھی اور یہ تھی اور ایک آدمی کی تو 4 بیویاں ہو سکتی نا اور یہ اقرار بھی کر رہے اور اقرار کر رہے اور یہ تصدیق بھی کر رہے تو ٹھیک ہے بس شوہر ثابت ہو جائے گا. والمولا اس طرح سے مولا کا اگر عابد اقرار کرے وَلَيْقُلْ إِقْرَارُهَا بِالْوَلَدِ إِلَّا يُصَدِّقَهَا الزَّوْجُ فِي ذَلِكَ. ہاں اگر ایک خاتون ہے اس نے کیا کر دیا کسی لڑکے کے متعلق اقرار کیا کہ میرا بچہ ہے اور خاوند جھٹلا رہے تیسری صورت میں تو یہ بچہ ثابت نہیں ہوگا کیونکہ خاوند جب اس کی تصدیق نہیں کر رہا تو مطلب ہے کہ یہ جھوٹ کہہ رہی ہے کیونکہ بچہ صرف اس کی طرف سے نہیں ہوتا نا بچہ دونوں کی طرف سے ہوتا ہے. او تشہد بولادت قابلہ یا کیا کر لے شوہر تو جھٹلا رہے لیکن جو دایا ہے نا اس نے تصدیق کر دی کہ یہ جو آپ کی بیوی کہہ رہے نا کہ اس کا بیٹا ہے یہ صحیح کہہ رہے آپ اس وقت نہیں تھے آپ سفر میں تھے کسی جگہ گئے تھے میں اس وقت موجود تھی کہ آپ کی زوجی کا یہ بچہ پیدا ہو گیا تھا تو پھر کیا ہوگا وہ لڑکا ثابت ہو جائے گا ولد کے طور پر. ومن اقر بنسب من غیر الوالدین. اگر کسی نے کیا کر دے اقرار کیا اپنے والدین کو چھوڑ دی مثلا اس نے کہا کہ یہ میرا بھائی ہے تو آپ کہہ رہے کہ یہ میرا بھائی ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ اس لڑکے کو محمول کر رہے اپنے والدین پر گویا کہ آپ والدین پر زور لگا رہے کہ یہ میرے والدین تم مان لینا کہ کیا ہے میرا بھائی ہے اور تم دونوں کا کیا بن رہے بیٹا بن رہے تو یہ تو کسی اور پر کیا ہو گیا نسب کا حمل کرنا ہوا نا تحمیل النسب علی الغیر ہے تو یہ ثابت نہیں ہوتا. مثلا کہتے مثل الاخ کی اسے کہتے کہ میرا بھائی ہے بھائی کہنے کا مطلب ہے کہ تمہارے والدین کا بیٹا ہوگا نا. والعم یہ تم نے کہا کہ میرا چچا ہونے کا کیا مطلب ہے کہ تم اپنے دادا دادی پر زور لگانا چاہتے کہ اسے اپنا بیٹا مان لو تاکہ میرا چچا بن جائے تم دونوں کا بیٹا بن جائے تو لم يقبل اقرارہ بالنسب اقرار درست نہیں ہوگا کیونکہ اس میں نسب علی الغیر ہے حمل علی النسب علی الغیر اور یہ قبول نہیں ہوتا.
فإن كان له وارث معروف قریب او بعید، اگر کسی کا کوئی وارث ہو قریب ہو، معروف بھی ہو، لوگوں کو معلوم ہو، ذوی الارحام یا دور کا ہو، مولا الموالات کا ہو، اولا بالمیراث من المقر له، اگر اس نے مقر له کے لیے اقرار کیا اور ادھر یہ موجود ہے نا تو پھر اس کو میراث ملے گی، مقر له کو نہیں ملے گی. فإن لم يكن له وارث استحق المقر له میراثا، اگر اس نے کسی کے لیے اقرار کیا ہے کہ یہ میرا کیا بن رہا ہے، قریب وغیرہ بن رہا ہے، اور ادھر اس کو کوئی اور وارث بھی نہیں تھا نا تو پھر مقر له جو ہے کیا بن جائے گا، اس کا وارث بن جائے گا، کیونکہ کسی اور کے لیے اضرار نہیں ہے. ومن مات ابوه فقر بأخ لم يثبت نسب اخیه منه ويشارك في الميراث، اگر کسی نے اقرار کیا کہ یہ میرا بیٹا ہے اور ادھر اس کا ابا جان بھی وفات ہو گیا تھا، جب یہ کسی کے متعلق ہے کہ میرا بھائی ہے نا اور اس کا والد سے وفات ہو گیا تھا، والدین وفات ہو گئے تھے، تو اب جب وہ وفات ہو گئے ہیں نا، وہ تو ویسے بھی وفات ہو گئے نا، ان کی طرف سے تو یہ بیٹا ثابت نہیں ہوگا، لیکن اس نے اقرار کیا ہے کہ میرا بھائی ہے، تو اس کے حق میں ثابت ہو جائے گا کہ یہ اس کا بھائی بن گیا اور اس سے میراث میں شریک رہے گا. ہاں ان پر بیٹے کے طور پر ثابت نہ ہونا الگ بات ہے.